أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو، فَإِنِّي قَرِيب، سو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والی کی دعا کو جب مجھ سے وہ دعا مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین لائیں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، فتاب علیکم وعفا عنکم، سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری سفید صبح کی جدا دھاری سیاہ سے، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی سو ان کے نزدیک نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 اور آیت نمبر 187 ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ ابواب البر کا بیان چل رہا ہے، جس میں روزے سے متعلق کچھ آیتیں گزشتہ دو آیتوں میں روزے سے متعلق، گزشتہ 3 آیتوں میں روزے سے متعلق باتیں تھیں، اب مزید 2 آیتوں میں روزے سے متعلق ہی احکامات ہیں۔
روزہ بندہ جب رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں روزے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں رمضان کا تذکرہ فرمایا، روزے کا تذکرہ فرمایا، تو دعا کا بھی تذکرہ اسی ضمن میں فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ کسی سفر میں تھے، سفر کی حالت میں ہم میں سے بعض لوگوں نے بلند آواز سے تکبیریں کہنا شروع کی، یعنی بلندی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہہ کر کے چیختے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بہرے یا اندھے کو نہیں پکار رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہیں، علیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، بصیر ہیں، جاننے والے بھی ہیں، علیم ہیں، جاننے والے ہیں، بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے آہستہ دعا کرو۔ دعا میں افضل یہ ہے کہ آدمی آہستہ دعا کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو ہے دو طرح سے کیا کرو، یہ کہ ہے کہ گڑ گڑایا کرو، دعا میں منوایا کرو، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا کرو، اور یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہلکی آواز سے دعا کیا کرو، چیخو مت دعاؤں میں، آہستگی سے دعا کیا کرو۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے اپنی قربت کو ظاہر فرمایا۔ ایک دوسری جگہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اقرب من حبل الورید، فرمایا کہ میں حبل ورید سے، شہرک سے، انسان کی جو رگ جاں ہے اس سے بھی میں زیادہ قریب ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور مختلف طریقے سے بھی کہلوایا۔ فرمایا کہ بندہ جب میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو بالش بڑھتا ہوں، بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میری طرف، میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن جب تک سجدہ کرتا رہتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ قریب ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے رمضان اور روزوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کا جو اعلان ہے کہ میں قریب ہوں، اس کا ایک مطلب یہ نکالا ہے کہ رمضان میں ایک ماحول رہتا ہے، ایک سما رہتا ہے، نماز تراویح، روزوں کا اہتمام، اعتکاف، عبادتوں کا ایک موسم، اس کا ایک عجیب سما، اور اس کی وجہ سے مساجد میں بھیڑ، لوگوں میں عجیب و غریب قسم کا شوق، عبادت کا ذوق، سخاوت، بہت ساری چیزیں رمضان میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، بس روزے سے کیا چھٹی ہوئی، نماز سے بھی لوگ چھٹی کر لیتے ہیں۔ آباد مسجدیں فوراً ویران ہو جاتی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے رمضان کے مہینے کے تذکرے کے بعد فوراً اس آیت کا آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ میری قربت اور نزدیکی صرف رمضان میں نہیں ہے، میں اب بھی قریب ہی ہوں، اس لیے مجھے بھول نہ جانا اور مجھ سے دور نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کے فوراً بعد لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مساجد سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اپنے کاموں میں مست و مگن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اب میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں سنتا ہوں، اجیب یعنی فرمایا کہ اسمع اذا یدعونی احدکم، یہ نہیں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا اجیب، میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ سن کر کے جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہر مؤمن بندے کی دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرتے ہیں۔ قبولیت کے بہت سارے معنی آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی اس کی تفصیلات گزر چکی ہوں گی، اختصار اس کا یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مؤمن بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اس کے کچھ اثرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کر لیا، اس کے کچھ معنی ہیں۔ یہ کہ ہے کہ بندہ کچھ مانگتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، وہ اس مصیبت کا اس پر سے ہٹانا اس مانگی ہوئی دولت کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ یہ کہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بندے مومن میدان حشر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، وہاں دیکھے گا کہ بہت سارے ثواب کے اور نیکیوں کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے بدلے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ بندے مومن کو تعجب ہوگا کہ یا اللہ، میں نے اتنے اچھے اعمال تو کبھی نہیں کیے، ایسا تو مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ میں نے اتنے سارے نیکیاں کی ہوں، میں کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا۔ تو اسے یاد دلایا جائے گا اس بندے کو کہ فلاں موقع سے تو نے دعا کی تھی، تو نے دعا کی تھی کہ اس مرتبہ مجھے امتحان میں پورے اسکول میں پہلے آنا ہے، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اس وقت، یہ لے، یہ بدلے کے طور پر ہم نے اس وقت تجھے نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس وقت دینے میں، اس وقت نہ دینے میں کوئی تمہارے لیے مصلحت ہو۔ کسی جماعت میں کوئی بچہ اچھا نمبر لے لیتا ہے تو خوشی سے پھول کر آپے سے باہر ہو کر آئندہ پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، میں تو نمبر لا چکا ہوں۔ تو مصلحت اس میں یہ بھی ہو رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی مصلحتاً اسے یہاں اس کی وہ دعا قبول نہیں کرتے ہیں اور قیامت میں اس کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، یہ لے بدلا تیرا۔ تو دعا کی قبولیت کے ایک معنی یہ بھی ہے، وہاں پہنچ کر ان نیکیوں کے جو ڈھیر اور ان اجر و ثواب کا جو خزانہ بندے مومن دیکھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے مومن اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوتی، میری کوئی دعا دنیا میں پوری نہیں، میرا کوئی مطالبہ دنیا میں پورا نہ ہوتا اور مجھے وہ ساری چیزیں یہی مل جاتی، اس لیے کہ وہاں جو نعمتیں دی جائیں گی وہ ابد الآباد اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور یہاں کی نعمتیں ہر چیز یہاں کی عارضی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کا غم بھی عارضی، یہاں کا مال بھی عارضی، یہاں کی دولت بھی عارضی، ہر چیز یہاں کی عارضی ہے، اور وہاں کی ہر چیز دائمی ہے اور لائف ٹائم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں تو موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، موت کو بھی کوئی شکل دی جائے گی کسی جاندار کی اور اسے ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا کہ اب موت بھی نہیں آئے گی، جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس لیے بندے مومن تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا وہاں قبول نہ ہوتی اور سارا اجر میں یہیں حاصل کرتا۔ تو دعا کی قبولیت کے ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ، حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہاں سے بہت دور حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، غبار آلود چہرہ ہے، پریشان حال ہے، اللہ کا گھر دیکھ کر کے یا رب کہتا ہے، لیکن نہ اس کی کمائی حلال ہے، نہ اس کا کھانا حلال ہے، نہ اس کا پینا حلال ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ قبول نہ ہونے کے معنی یہاں پائے جائیں گے کہ یہاں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی علاقے میں ایک ظالم بادشاہ کا تسلط ہوا، ایک ظالم بادشاہ مسلط کیا گیا، اسے بتلایا گیا کہ یہاں
اہل اللہ کی ایک جماعت موجود ہے اس علاقے میں، اللہ والوں کی ایک جماعت ہے جو مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی بھی حاکم کے خلاف دعا کرتے ہیں تو وہ حاکم ختم ہو جاتا ہے، جس بادشاہ کے خلاف بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بادشاہ دنیا سے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم ان لوگوں کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس نے حرام مال اکٹھا کیا اور اس سے چیزیں خریدی اور ان لوگوں کو بلایا اور ان کی دعوت کی اور سارا حرام مال ان کے پیٹ میں داخل کر دیا، اور جب دسترخوان سے وہ لوگ اٹھنے لگے تو اس نے کہا کہ اب میں تمہاری بد دعا سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ ان اللہ والوں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ اس بدبخت نے کہا کہ میں تمہارے پیٹ میں حرام مال داخل کر چکا ہوں، اب تمہاری بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مجھے تمہاری بد دعا سے کوئی ٹینشن نہیں۔ تو حرام خوری سے، حرام مال کھانے سے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا مشرکین، کفار اور فجار تک کو بھی اس کا یقین تھا۔ یعنی ایک فاسق و فاجر بادشاہ تھا تو مسلمان ہی، فاسق و فاجر تھا، اسے اس بات کا یقین تھا کہ حرام مال پیٹ میں داخل ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی، فرمایا چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وليؤمنوا بی، اور یقین لائیں مجھ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ آگے روزے کا ایک حکم بیان کیا گیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں عورتوں سے ملنا تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں، کہ جس طریقے سے انسان کا لباس اس کے بدن کی اچھائی اور اس کے بدن کی برائی ساری چیزوں کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، دوسروں کی نظروں میں آنے نہیں دیتا، میاں بیوی کو دنیا میں ایسی ہی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے رہیں، وہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے رہیں، دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اور جس طریقے سے لباس انسان کے بدن انسانی سے چمٹا ہوا رہتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے محبت سے رہیں۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، یہ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ پہلے جب روزے کا حکم نازل ہوا تو اس وقت اس بات کی پابندی تھی کہ آدمی جب سو جائے تو وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، جیسے ہی افطاری کرنے کے بعد وہ سوتا تھا، روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد اب کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، جیسے ہی سو جاتا تھا تو پھر اس کا روزہ اگلے دن کا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی، انصاری صحابی کا قصہ میں نے بیان کیا کہ وہ محنت مزدوری کرنے والے تھے، شام کو روزے کی حالت میں گھر کو آئے اور گھر والی سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کو ہو تو حاضر کرو۔ گھر والی نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، میں انتظام کر کے آتی ہوں۔ چنانچہ وہ کچھ لینے کے لیے گئیں باہر، واپس آ کے دیکھا تو اب شوہر سو چکے تھے، اور جب نیند لگ گئی سو گئے تو اب اٹھنے کے بعد کھانا پینا حلال نہیں، اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اگلے دن انہوں نے بغیر کھائے پیے روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر وہ محنت مزدوری کرنے والے آدمی تھے، دوسرے دن دوپہر کے وقت میں وہ غشی کھا کر کے گر گئے، غش کھا کر کے گر گئے، ان پر غشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم ہوا، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آگے فرمایا انکم کنتم تختانون انفسکم، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرات صحابہ میں سے بعض لوگ رات کو اپنی بیویوں سے اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر کے اپنی بیویوں سے ملاقات بھی کر لیتے تھے ان کے سو چکنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام نامی بھی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا کہ گھر جب آئے تو ان کی اہلیہ سو چکی تھی، انہوں نے کہا کہ تم بچنا چاہتی ہو اس لیے تم ایسا کہتی ہو۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، آیت نازل فرمائی کہ اب راتوں میں تمہارے لیے حلال ہے، صرف سو جانے کی وجہ سے روزہ شروع نہیں ہوگا۔ کب تک؟ آگے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم مباشرت کرو اپنی گھر والوں سے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ نے جو تمہارے حق میں لکھ دیا ہے اسے حاصل کرو۔ اللہ نے جو تمہارے حق میں اولاد لکھ دیا ہے، اپنی بیوی سے مباشرت کر کے اسے حاصل کرو۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا اختیار دیا گیا، اور انسان کو جو یہ چیز جائز قرار دی گئی ہے اس کا مقصد ہی نسل انسانی کی بقا ہے۔ وہ اس لیے حلال کیا گیا تاکہ انسانی نسل چلتی رہے، تو مقصد یہی ہونا چاہیے، شہوت رانی مقصد نہ ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اجازت دی گئی کھانے پینے کی بھی۔ فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو رات میں بھی، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے، جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے، یعنی دھاگوں میں کون سا سفید ہے اور کون سا سیاہ ہے، اس میں امتیاز جب تک نہ پیدا ہو جائے تب تک کھاتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا ظاہری معنی یہ سمجھ لیا ہے، چنانچہ بعض صحابہ میں سے بعض بھولے بھالے مسلمانوں نے 2 دھاگا لیا اور اپنے پیر میں باندھ لیا، سفید اور کالا دھاگا دیکھتے رہتے تھے، جب تک یہ دونوں میں تمیز نہیں ہوتی تھی تب تک کھاتے رہتے تھے، صبح صادق بھی ہو جاتی تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں ایک لفظ کا اضافہ فرمایا من الفجر، بھائی سفید اور کالا دھاگا سے مراد فجر والا ہے، یعنی صبح کا چاندنا پھوٹے اور رات کی سیاہی دور ہو، یہ مراد صبح صادق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر من الفجر کے اضافے کے ساتھ پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے کو رات تک مکمل کرو، صبح تک نہ لے جاؤ اسے، صبح میں بھی روزہ یعنی روزہ کو اس دن سے شروع کر کے رات تک اسے ختم کرو، اور روزے کا شروع کرنا پھر صبح سے شروع کر دو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، آگے فرمایا گیا اعتکاف، یہ بھی اللہ کی بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف کو مشروع فرمایا امت کے لیے، حدیث پاک میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ایک دن کا اعتکاف کرنا جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 3 خندقیں جہنم اور اس آدمی کے درمیان میں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق ان میں سے 7 زمین اور آسمان کی مسافت والا ہوگا، اتنا دور بندہ ایک دن کے اعتکاف سے ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ مختصر سا بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت، مسجد میں اعتکاف کرتے ہوئے بیوی سے مباشرت کی اجازت نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، روزے کا صبح صادق تک ختم کرنا یہ اللہ کی بیان کردہ حد ہے، اور اسی طرح مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں بیوی سے نہ ملنا یہ اللہ کی حد ہے، اس لیے وہاں تک نہ جاؤ بلکہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، فلا تقربوا، اس سے قریب بھی مت ہونا۔ صبح صادق کے روزے کے سحری میں زیادہ جرأت نہ کرو، بھئی بعض لوگ کیا کرتے ہیں اذان تک کھانا، کہتے ہیں کہ ہم اذان ہونی چاہیے، اذان تک کھائیں گے۔ اذان ہو رہی ہے صبح میں، اگر کہیں اذان صبح صادق سے پہلے ہو جائے تو وہاں کی اذان ہی نہیں ہوگی، اور اذان تک آپ کھائیں گے تو گویا کہ صبح تک کھانے والے ہوں گے۔ اذان شروع ہو گئے بعد کھانا، 8-9 بجے کھانا دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ صبح وہاں سے شروع ہو گیا، اس لیے 10 منٹ احتیاطت اور 5 منٹ اذان کے رہتے ہوئے تو ہرگز نہ کھانا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب ہمارا بنایا ہوا ہمارے اندازے کا بنایا ہوا ایک وقت ہے، ایک حساب ہے ہمارا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ صبح ہر دن وہ اسی برابر وقت پر ہی صبح صادق ہوتا ہو، تھوڑا آگے پیچھے بھی کسی دن ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، فرماتے ہیں اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی
اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ تو یہ دو آیتیں تھیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے سے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں، اور مختصر سا اعتکاف سے متعلق بھی بات اس میں آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بتلائی گئیں ان آیات کے ذیل میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد